الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، بات چل رہی تھی دعوت کی۔ دعوت کہتے ہیں دین کی محنت کو۔ ایک تو دین ہے اور ایک دین کی محنت ہے۔ ایک دین ہے اور ایک اس دین کی محنت ہے۔ دین کے تعلق سے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، کامل ہے، اور اس دین کے تعلق سے اللہ نے اعلان بھی کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے۔ اور صاف یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور اگر لے کر آ گیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایک تو ہے دین منصوص ہے، متعین ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اس دین کی محنت۔ دین کی محنت کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے۔ دین کی محنت کا کوئی متعین طریقہ کہ بس اسی طریقے سے دین کی محنت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے کرے گا تو وہ دین کی محنت نہیں ہوگی، ایسی صراحتاً کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ دین کی محنت میں عموم ہے، دین کی محنت اس کے اندر عموم ہے، اس کی شکلیں مختلف ہے۔ کوئی ایک شکل کا اختیار کرنے والا ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس یہی ایک محنت ہے، اس کے علاوہ کوئی محنت نہیں۔ یہ دعویٰ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں مختلف شکلوں کے ساتھ دین کی محنت ہوتی رہی، اور لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ مجاہدین نے تلوار سے کی، محدثین نے حدیث کے ذریعے سے کی، مفسرین نے تفسیر کے ذریعے سے کی، معلمین نے علم کے ذریعے سے کی، اور خانقاہ والوں نے خانقاہ کے ذریعے سے کی۔ مختلف شکلیں رہی ہے دین کے محنت۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شکل محنت کی
جس شکل کے ذریعے سے عمومی طور پر فائدہ ہوا ہے امت کو، وہ شکل کو اختیار کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی بنیاد ڈالی مرکز بنگلے والی مسجد نظام الدین سے۔ لیکن مولانا نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ بس یہی ایک محنت ہے جس کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آئے گا۔ دیکھو، محنتیں جو ہے وہ دین کو زندہ کرنے کی نہیں ہے، دین کو زندگیوں میں لانے کی ہے۔ دین تو زندہ ہے، مردہ کیا نفع پہنچائے گا کسی کو؟ دین تو زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گا، اور دین محفوظ ہے، اس کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ دین محفوظ ہے، دین زندہ ہے۔ اگر یہ دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو ہم زندہ رہیں گے، اور اگر یہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو گے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ حدیث اللہ نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ جس کی زندگی کے اندر دین ہے وہ زندہ ہے، اور جس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ تو محنت جو ہے بزرگوں، وہ زندگی کے اندر دین کو لانے کی ہے۔ جو محنتیں ہیں، چاہے مدارس میں ہو، مکاتب میں ہو، خانقاہوں میں ہو، تبلیغی مراکز میں ہو، یہ محنتیں زندگی کے اندر دین کو لانے کی، کہ ہماری زندگی اس دین سے وابستہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کامیابی دین کے باقی رہنے پر نہیں ہے، کامیابی تو زندگی کے اندر دین کے لانے پر ہے۔ دین تو محفوظ ہے، لیکن کہاں محفوظ ہے؟ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہماری محنت، اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دین نقوش میں ہے، جو دین نقوش میں ہے، لکھے ہوئے الفاظ میں ہے، وہ نفوس میں آ جائے، زندگیوں میں آ جائے۔ ہماری محنت اس کی کہ جو دین نقوش میں ہے وہ نقوش سے نکل کر نفوس میں آ جائے، اس کی محنت۔ تو یہ محنت ہوتی رہی، چلتی رہی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو شروع کیا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو پروان چڑھایا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور محنت پروان چڑھتی رہی۔ بزرگوں، مرکز سے محبت کس کو نہیں؟ ہم کو مرکز سے محبت نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مرکز کے دسترخوان کے وہ ٹکڑے جو پھینک دیے جاتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ ٹکڑے ہم نے لا کر برکت کے طور پر اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کو کھلائے ہیں۔ ہم نے خود کھلائے۔ لیکن بزرگوں، آج وہ مرکز غیر آباد ہے، مہینوں گزر گئے، کیا ہمارا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ لیکن یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے،
اللہ نے 12 قرآن میں کہا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم ظلم نہیں کرتے، آدمی اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، یوں تھوڑی آتے ہیں. دیکھو انبیاء کرام پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو حالات آئے، وہ اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور اس امت کی تربیت کے لیے، اس امت کی رہبری رہنمائی اور تربیت کے لیے. انبیاء پر صحابہ پر جو حالات آئے اس میں اس امت کی تربیت مقصود ہے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو. گھر میں بہو آئی، اس نے کچھ گڑبڑ کر لی. گڑبڑ کا مطلب بڑی گڑبڑ نہیں، گھر کے اندر جو چھوٹی موٹی ہوتی ہے. باپ عقل مند ہے، اس کی بیٹی بھی سمجھدار اور وفادار ہے، تو باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتا. غلطی کری بہو نے، ڈانٹتا کس کو؟ بیٹی کو ڈانٹتا. وہ فرما بردار بیٹی یہ کہتی ابا جان مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دو. اس کا کیا قصور تھا کہ باپ نے اس کو ڈانٹا؟ کہ باپ کا اس کو ڈانٹنا بہو کی تربیت کے لیے، باپ کا چھوٹے بیٹے کو ڈانٹنا بڑے بیٹوں کی تربیت کے لیے. لیکن اور بیٹا فرما بردار ہے تو معافی مانگے گا، نافرمان ہے تو کہے گا میرا کیا قصور. تو صحابہ پر نبیوں پر جو حالات آتے ہیں وہ امت کی تربیت کے لیے آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکلے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو، لیکن آپ کو کشتی میں رکھا گیا، آپ کو سمندر میں ڈالا گیا. کس نے نگلا؟ بولو نا. مچھلی نے نگلا. تو اپنے وطن سے نکلنے کے بعد احساس ہوا یار مجھ سے کچھ بھول ہوئی ہے. تو پھر واپس جانے کا راستہ کیا ہے کہ اپنی اس بھول کی معافی مانگو اللہ سے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ وظیفہ تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہے، میں قصوروار. اس پڑھنے کے بعد مچھلی نے آپ کو نکال کے کہاں ڈال دیا؟ کنارے پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر آپ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک کے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. احساس ہو گیا کچھ بھول ہوئی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ معافی مانگو. ہم یہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہوا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. ایک واقعہ قرآن نے اور ذکر کر دیا. مکہ فتح ہوا، گویا کہ پورا عرب فتح ہو گئے، اسلام کے دروازے کھل گئے.
آیتیں اتر رہی اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر، خوش ہو جاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ لیکن ابھی کچھ سکون کا سانس لیے تو معلوم پڑا حنین کے پاس چند قبیلے جمع ہو گئے ہیں جو حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو، چلے۔ کتنے تھے؟ 12,000 تھے۔ کتنے تھے؟ بولو نا، 12,000 تھے۔ اتنی بڑی تعداد ابھی تک کے نہیں دیکھی تھی اس دنیا نے، ایمان والوں۔ یہ سب سے پہلی تعداد ہے جو اتنی بڑی ہے۔ مذہب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد کی بات کیا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا، ارے ہم تو 12,000 ہیں، ہم کتنے ہیں؟ ہم تو 12,000 ہیں، 313 تھے تو غالب آئے، 8 سے 10,000 تھے تو مکہ فتح کر لیا، اب تو 12,000 ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت بھلی معلوم ہونے لگی۔ کیا معلوم ہونے لگی؟ ارے ہم تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ عجب آ گیا اپنے اندر، اللہ سے نظر ہٹی، اپنی کثرت پر نظر آئی۔ میں نے وہی کہا نا، نبیوں کے صحابہ کے جو واقعات ہیں اس امت کی عبرت کے لیے، تربیت کے لیے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں واقعہ ذکر کیا تو واقعہ ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آخر میں کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ ابصار بصیرت کی جمع ہے، بصارت کی نہیں۔ بصارت آنکھ کی ہوتی ہے، بصیرت دل کی ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو عقل والو۔ تو یہ اللہ کی مدد جو رکی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود وسعت کے تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی زمین۔ تنگ نہیں ہوئی؟ کتنی تنگ ہو گئی؟ ساری دنیا میرے مٹھی میں، جہاں چاہو چلے جاؤ، جیسا چاہو ویسا کر لو، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ مورخین لکھتے ہیں 12,000 میں اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 6 رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، عجیب و غریب آواز تھی۔ آپ کیا آواز لگائی؟ آپ نے آواز لگائی، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کے خاندان کا ہوں، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرا خاندان بہادر ہے، میں اس بہادر اولاد باپوں کا بیٹا ہوں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے باوجود زمین کی وسعت کے ہم نے ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا۔ احساس ہو گیا کیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے
جب تو یہ حالات آئے وہی سچی پکی توبہ کی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. پھر اللہ نے آسمان سے سکینہ کو نازل کیا اور ان کے پیروں کو اللہ نے مضبوط جمایا اور پھر کامیابی عطا کی. تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے. ہم سے جو نعمتیں چھنتی ہے, ہم سے کچھ ہوتا ہے اس لیے چھنتی ہے, نہیں ہوتا تو کیوں چھنتی. ایک دوسرے واقعے پر آؤ. احد کا واقعہ. اللہ کے نبی کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے, لیکن بدر میں کامیاب ہو گئے تھے اور اعتماد بھی اللہ کی ذات پر کامل تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میدان میں لڑیں گے نا, گھر میں بیٹھ کے کیا لڑیں. آپ نے صحابہ کی رائے کو قبول کر دی, احد میں گئے. ایک جگہ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو متعین کیا جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے. جبل رمات کہا جاتا ہے. حج کو جانے والے سب دیکھ کر آتے, اس پر چڑھ کر بھی آتے ہیں, لیکن وہاں جا کے کچھ عزائم میں لے کر آنا چاہیے. اللہ کے دین کی خاطر مرنا اور جینا. شروع میں اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. میدان سے دشمن خالی ہو گئے. اس پہاڑ پر سے 50 پورے نہیں ہٹے, 25 ہٹے, 20 ہٹے, 30 ہٹے, سب نہیں ہٹے. اور یہ بھی مال غنیمت کو جمع کرنے میں جیسے دوسرے کر رہے تھے بھی لگے. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہاں سے مت ہٹنا. یہ واقعات ہمارے آپ کے لیے عبرت ہے, یہاں سے مت ہٹنا. دشمن نے دیکھا موقع اچھا ہے. بزرگوں, تاریخ بتاتی ہے, مورخین لکھتے ہیں حالات کہاں سے آئے اور حالات کہاں سے بگڑے اور نقصان کہاں سے آیا. اسی پہاڑی پر سے جو تھوڑے بہت صحابہ رہ گئے تھے, خالد بن ولید نے اسی جگہ سے حملہ کیا, تیروں سے ان صحابہ کو شہید کیا جو وہاں تھے, اور اسی ٹیلے کے اوپر سے حملہ کیا. اور نقصان کتنا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ کے نبی کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گڑی اور آپ کو ایسا پتھر مارا کہ آپ لڑک کر گھڑے میں گئے. یہ کیوں ہوا؟ سارے حالات اس جگہ سے آئے جہاں اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹا. یہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے ہم سوچیں. حالات یوں ہی نہیں آتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک گاڑی چلا رہا نوجوان, ایک سگنل توڑا, کچھ نہیں ہوا. دوسرا توڑا, خوش ہو رہا. دوسرا سگنل توڑا, کچھ نہیں ہوا. تیسرے سگنل پر جا کر پہنچا تو پولیس نے آ کے پکڑ لیا. بولے صاحب میں نے سگنل تو توڑا نہیں. بولے یہ نہیں توڑا, پیچھے توڑ کر آیا اس لیے پکڑا گیا. نہیں کرا غلطی, پچھلی غلطیاں کر کے آیا ہے. بزرگوں, اللہ کے طرف سے جو حالات آتے ہیں ایسے نہیں آتے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس لیے آتے ہیں. اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج اللہ کے سامنے رونا اور دھونا اور معافی مانگنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نہیں کہ اور ڈھنڈورا پیٹو اور شور کرو
اپنی غلطیوں کو چھپاؤ نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تو بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا، صدقہ خیرات کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، اتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی، اے اللہ تو ہماری نعمت کو ہمیں واپس کر۔ علاج تو یہ تھا کہ ہم معافی مانگتے اللہ کے سامنے، روتے اللہ کے سامنے۔ ضرورت اس بات کی تاکہ اللہ وہ نعمتیں ہمیں لوٹا دیتا۔ بزرگوں، کیا کہے، رونا آتا ہے۔ بہرحال ساری دنیا کے سامنے سب کچھ ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، تبلیغ میں لگنے والا طبقہ عموماً 98% ہے۔ جو علم سے عام طور پر کورا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر معاملات میں دخل دینا یہ مناسب نہیں۔ بچھو کا منتر یاد نہیں، صاحب کے بل میں ہاتھ ڈال رہے، وضو کے فرض یاد نہیں اور فتوے یہاں دے رہے، یہ صحیح وہ غلط۔ فتویٰ دینے کا تیرے کو اختیار کس نے دیا؟ تو جاہل، تیرا باپ جاہل، سارے جاہل، پورا خاندان جاہل، فتوے دے رہا ہوں۔ ایک بات میں ہمدردی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی خیر خواہی میں کہتا ہوں، جو مسئلے چل رہے ہیں اس مسئلے میں مخالفت مت کرنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، نیا نکال لیے، باغی ہو گئے۔ بغاوت امیر المومنین سے ہوتی ہے، اس وقت دنیا میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے، وہ مسائل امیر المومنین کے ہیں، وہ مسائل امیر المومنین کے ہیں۔ ارے مسافر تو وہ بھی ہے جو 50 کلومیٹر کا سفر کرے، اور مسافر وہ بھی ہے جو 80 کلومیٹر کا سفر کرے، لیکن شرعی مسافر وہ کہلاتا ہے، یہ نہیں کہلاتا۔ اب مسافر سمجھ کے سارے اس کے احکامات اس پر نافذ کر دو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میری آپ سے ہمدردانہ خیر خواہانہ یہ گزارش ہے، فریق مت بننا، مخالف مت بننا، کرنا ہے تو کرنا، نہیں کرنا ہے تو خاموش ہو جانا۔ مخالف بننے میں ہلاکت ہے، من سکت نجا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایسی حالت میں من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پایا۔ اس لیے فریق مت بننا۔ دین کسی کا ٹھیکے داری نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میرے محلے میں ایک مسجد ہے، میں بولوں گا دوسری مسجد کیوں بنا رہا ہے تو کہنا تیرے باپ کی جگہ ہے۔ ایک عیدگاہ ہے 2 بن گئی، ایک مسجد ہے 2 بن گئی، 10 بن گئی، ایک مدرسہ ہے 2 بن گئے، 10 بن گئے۔
کہیں مخالفت نہیں. ایک جمعیت کی دو بن گئی، چچا کی الگ، بھتیجے کی الگ. کسی نے ایک دوسرے فتوے نہیں لگائے. اور یہاں تو دھڑال سے لگا رہا. مولانا تو باغی ہو گئے، سب سے بڑا ہندوستان کا مفتی تو ہی بن گیا. بزرگوں، میری آپ سے ایک ہمدردانہ یہ گزارش ہے، فریق مت بننا، مخالفت مت کرنا. دل میں آیا تو کام کرنا، نہیں آیا تو خاموش رہنا. من سکت نجا. اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اور اللہ سے صحیح راستہ مانگتے رہنا. یہ کام ضرور کرنا کہ اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس لیے کہ آج امت جس محنت کی مخالفت کر رہی ہے، اس محنت کے ساتھ بڑے بڑے اللہ والوں کی سرپرستی ہے. اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ الحدیث سہارنپور کے شیخ الحدیث ہے، ان کی سرپرستی ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کی سرپرستی ہے. پھر ہمیں کیا حق ہے مخالفت کریں؟ کیا حق ہے؟ اس لیے مخالفت مت کرنا. اور ابھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں سے لوگ گئے تھے دلی. میں نہیں بولتا مرکز گئے تھے، اس لیے کہ مرکز تو گئے نہیں، دوسری جگہ گئے. کوئی اگر کہتا ہے مرکز گئے تو کہے، ان کے پاس شاید ہو سکتا کوئی توریہ ہو، کوئی اور ان کے پاس اجازت ہو اس جھوٹ کو کہنے کی، لیکن میں نہیں کہتا. لیکن وہاں جا کے حضرت سے جب پوچھے تو حضرت نے کہا بھائی جماعتوں کے بارے میں بھید بھاؤ مت کرنا، جماعتوں کو مسجد میں ٹھہرانا، پورا اکرام کرنا، استقبال کرنا، یہ جماعتیں اللہ کے نام پر نکلی ہوئی ہیں. اور یہاں تو دیکھ کر ذرا چہرے پر ایک رنگ جا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے. کیسے آ گئے؟ اس کے پیٹ مروڑ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو بہرحال پیٹ میں درد پیدا مت کرو، دل میں درد پیدا کرو. کریں گے؟ اللہ عمل کی توفیق.